کیا آپ کبھی حیران ہوئے ہیں کہ آپ کا ذہین بچہ جو مشکل سے مشکل گیم کا لیول بھی کرا کر لیتا ہے؟ آپ کی ایک سادہ سی بات، کھلونے سمیٹ لو یا جلدی نماز پڑھ لو، کیوں نہیں سنتا؟ کیا یہ ضد ہے یا بغاوت؟ ہم بہترین اسکول دیتے ہیں، بہترین زندگی دیتے ہیں، مگر انہیں ہماری بات سنانے میں ناکام کیوں رہتے ہیں؟ یہ ہیں عدنان اور فاطمہ، بالکل آپ ہی کی طرح۔ ان کے گھر میں شور تو بہت تھا، مگر سکون غائب ہو چکا تھا۔ ان کے بچے ارسم اور لائلہ ان کی محبت سمجھتے تھے، مگر ان کی بات بالکل نہیں سنتے تھے۔ حقیقت کیا ہے؟ ارسم، تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ میں نے کتنی بار کہا ہے یہ سب سمیٹ لیا کرو، کیا تمہیں میری آواز آتی ہی نہیں ہے؟ اور یہی حال فاطمہ کا تھا۔ نماز کا وقت جا رہا تھا اور لائلہ اپنے ٹاور میں مشغول تھی۔ فاطمہ کا دل ڈوب گیا۔ کیا ہم واقعی اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ بچوں کو سننے کا وقت ہی نہیں؟ ایک دن عدنان نے مسجد کی ایک تربیتی ورکشاپ میں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ تربیت کے بارے میں سنا۔ وہاں یہ بات واضح کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کوئی بھی حکم دینے سے پہلے ہمیشہ ان کی پوری توجہ حاصل کرتے تھے۔ وہ ان سے جھک کر بات کرتے، ان کے ساتھ وقت گزارتے اور ان کے چھوٹے چھوٹے جذبات کو بھی تسلیم کرتے تھے۔ عدنان کو احساس ہوا کہ وہ حکم تو دے رہے تھے مگر بچوں کی دنیا میں داخل نہیں ہو رہے تھے۔ شام کو عدنان نے لائلہ کو اس کے ٹاور پر دیکھا۔ اس بار عدنان نے دور سے ڈانٹا، نہیں۔ وہ خاموشی سے اس کے برابر فرش پر بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے پہلے رابطہ۔ لائلہ نے 5 منٹ تک پوری توجہ سے باپ سے بات کی۔ جب اس کا دل کھل گیا تو عدنان نے اس نرم لہجے کو استعمال کیا۔ یہ کلا رات بھر تمہاری حفاظت کرے گا، مگر اب ہماری ٹیم کا آرام کا وقت ہے۔ کیا ہم کل صبح اسے دوبارہ شروع کریں؟ مگر اس سے پہلے ہمیں یہ قیمتی بلاگ سمیٹ کر رکھنے ہوں گے۔ لائلہ نے بغیر کسی بہانے کے مسکراتے ہوئے کھلونے سمیٹ لیے، ایک ہی بات پر۔ مگر فرق کیا تھا؟ اگلے دن فاطمہ نے ارسم کو بھی اسی طرح سے بلایا۔ پہلے اس کی گیم کو سمجھا اور پھر اسے نماز کے لیے بلایا۔ واہ ارسم، تم نے یہ لیول جیت لیا۔ چلو اب اس سے بڑی ملاقات نماز کا وقت ہے۔ جب ہم اللہ سے رابطہ کرتے ہیں تو ہماری بیٹری ریچارج ہو جاتی ہے۔ ارسم نے فوراً گیم بند کر دیا۔ وہ سمجھ گئے تھے بچے ہماری بات کیوں نہیں سنتے تھے، کیونکہ ہمارا حکم ان کے کانوں تک تو جاتا تھا مگر ان کے دل کا دروازہ بند تھا۔ وہ ہمیں بتا رہے تھے، پہلے میری دنیا دیکھو پھر اپنی بات سناؤ۔ آج ہی سے یہ جادوئی رابطہ قائم کریں۔ حکم دینے سے پہلے صرف 10 سیکنڈ کے لیے اپنے بچے کی سطح پر جھکی، اسے محسوس کریں کہ وہ کتنا اہم ہے۔ بچوں کا نہ سننا ضد نہیں ہوتی، یہ توجہ کی پکار ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، پہلے دل کا دروازہ کھولو، رابطہ، پھر ہدایت دو۔ حکم یاد رکھو، جہاں دل کھلے وہاں اطاعت یعنی اوبیڈینس خود بخود آتی ہے۔ تمہارے گھر میں وہ کون سا لمحہ تمہارا بچہ سب سے زیادہ اگنور کرتا ہے؟ اب آپ اس لمحے کو رابطے کے لمحے میں کیسے بدلیں گے؟ کامنٹ میں لکھو۔